اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے اہل یثرب، تمہارے لیے کوئی ٹھہرنا نہیں، چنانچہ لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ ہرگز غیر محفوظ نہ تھے۔ وہ بھاگنے کے سوا اور کچھ ارادہ نہ کر رہے تھے۔ سورۃ الاحزاب آیا 13۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یعنی منافقوں کی ایک جماعت نے قلت صبر کی بنا پر کہا، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب۔ انہوں نے مدینہ کا نام چھوڑ کر پرانے نام سے پکارا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کے دلوں میں ایمان اور قوت کی قدر نہیں تھی۔ ان کی بزدلی نے انہیں کہنے پر آمادہ کیا، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی ٹھہرنا نہیں، یعنی مدینے کے باہر جس خندق کے پاس ہو، یہاں تمہیں نہیں ٹھہرنا، یعنی دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا۔ فارجیو، چنانچہ لوٹ جاؤ۔ وہ انہیں مدینے کی طرف لوٹنے کا یعنی میدان چھوڑنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ تھا جسے بھوک نے ستا رکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے۔ یقولون ان بیوتنا عورا، وہ کہہ رہے تھے یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ وہ عذر یہ کر رہے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہمیں یہ خطرہ ہے پیچھے دشمن گھروں پر حملہ نہ کر دے۔ وہ گھروں کی حفاظت کے عذر میں جھوٹے تھے، اس لیے رب العزت نے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ ہرگز غیر محفوظ نہ تھے، وہ غیر محفوظ نہیں ہیں۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ بھاگنے کے سوا کچھ ارادہ نہیں کر رہے تھے، ان کے عذر محض فرار کے لیے تھے۔ وہ دشمن سے بھاگنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا سارا عرب امڑ پڑا ہے، اب یہ استحصال کے بغیر نہیں جائیں گے۔ ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ پھر اس موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہمیں کیسر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پخانے کے نکلنے کے لیے بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض منافقین نے اپنی قوم کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی، بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر کوئی دشمن گھس آتا، پھر ان سے فتنہ برپا، جنگ کرنے کا سوال کیا جاتا، تو وہ اسے ضرور کر گزرتے اور اس سے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ سورۃ الاحزاب آیا 14۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر مدینے کے طرف سے ان پر کوئی دشمن گھس آتا، یعنی اگر مدینہ کی ہر سمت سے ان پر چڑھائی کر دی جاتی، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے فتنہ برپا، جنگ کرنے کا سوال کیا جاتا، پھر دشمن ان سے مشرک یا کافر ہونے کا مطالبہ کریں، لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو وہ اسے ضرور کر گزرتے اور اس سے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی، تو یہ فوراً ہی شرک اور کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ وہ ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، ذرا سا خوف سے بھی یا ایمان کو تھام نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، ابھی تو دشمن شہر سے باہر ہے، اگر چاروں طرف سے شہر کے اندر گھس آئے اور ان سے مطالبہ کرے تو یہ کفر اور شرک کی طرف لوٹنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اس وقت تھوڑے ہی لوگ سوچتے یا تھوڑے لوگ ہی باقی رہ جاتے۔ اگر ایسا فتنہ برپا ہو جائے تو گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر نہیں کریں گے، شرک کے مطالبے کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلی جھکاؤ اور محبت کو واضح کیا ہے کہ شرک اور کفر انہیں کس قدر عزیز ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ
من قبل لا یولون الادبار وکان عہد اللہ مسئولا۔ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً پہلے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 15۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ۔ بلا شبہ وہ اللہ سے یقیناً پہلے یاد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے۔ منافقوں کا ان کا وعدہ یاد دلا کر غیرت دلائی جا رہی ہے۔ یاد کرو تم نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میدان جنگ سے کبھی نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا عہد ہمیشہ سے پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عہد شکنی کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ایمان اور عہد شکنی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مومن غدار اور عہد شکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینک دیا جاتا ہے، دل سخت کر دیے جاتے ہیں جو عہد شکنی کرتا ہے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ کہہ دیں اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب آیا 16۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں سے کہہ دیں، لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل۔ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ موت سے بھاگنا چاہتے ہو یا قتل ہونے سے بچنا چاہتے ہو، میدان جنگ سے بھاگ کر موت نہیں ٹل سکتی۔ فرار سے عمر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھ دیا گیا وہ قتل ہوگا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد تمہیں دنیا سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا تو موقع دیا جائے گا، مگر آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر اپنی نعمتوں سے محروم کر کے بھاگنے سے تھوڑا فائدہ اٹھانا نفع کا سودا نہیں۔ فرار عمروں میں اضافہ نہیں کر سکتا اور جنگ عمر میں کمی نہیں کر سکتی۔ جب تقدیر آ جاتی ہے تو تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ سے فرار کے ارادے کا اللہ تعالیٰ نے کیسے علاج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت سے فرار ممکن نہیں، یعنی اللہ کی تقدیر سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ سارے واقعات اللہ کی تقدیر کے مطابق عمل میں آتے ہیں۔ موت اور قتل ایک تقدیر ہے، نہ وقت سے پہلے آئے گی اور نہ ہی مؤخر کی جائے گی۔ فرار کی وجہ سے موت کا وقت مؤخر نہیں ہوگا۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر بھی آ جاؤ گے تو کیا فائدہ؟ موت کا وقت قریب ہے، جنگ میں نہیں تو اپنی موت آپ مر جاؤ گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تم پر رحمت کرنے والا کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ سورۃ الاحزاب آیا 17۔ قل، آپ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے؟ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو کون سا سبب تمہارے کام آئے گا؟ یہ بتاؤ کون تمہیں بچائے گا؟ او ارادہ بکم رحمہ، یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرنا چاہے تو کوئی ایسا نہیں جو اس کی عطا کو روک سکے۔ وہی عطا کرنے والا اور وہی محروم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھلائی عطا نہیں کر سکتا اور اس کے سوا کوئی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا،
اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے والے اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں پائیں گے جو ان کی سرپرستی کرے یا ان کو نفع پہنچائے، ولا نصیرہ، اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی وہ کون مددگار ہوگا جو ان سے اس مصیبت کو دور کر دے جس کا اللہ نے ان سے ارادہ کیا ہے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، جس کی قضا و قدر نافذ ہے، جس کی ولایت چھوڑ کر کوئی ولی کام نہیں آ سکتا، جس کی نصرت کو چھوڑ کر کوئی مددگار کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جاری اپنے ارادے کو کیسے سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس دنیا میں تمام کام اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا اگر اللہ تمہیں برائی پہنچانا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، مالی نقصان پہنچانا چاہے تو کون تمہیں برائی سے بچا لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا اگر اللہ تم پر رحمت نازل کرنا چاہے تو کون اس کی رحمت کو تم سے روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا رب سے بھاگنا چاہتے ہو تو نہ کوئی حمایتی پاؤ گے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دوست اور مولا بن جا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خلیل بنا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا اور اس پر استقامت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام پر جگہ